رحمۃ اللہ، یزید کو کس بنیاد پہ آخر اتنا برا بلا کہا جاتا ہے؟ بنیاد یہ ہے میرے پیارے بھائی، صرف یزید کو ہی غلط نہیں کہا یا برا بلا نہیں کہا جاتا، دراصل یزید کو آڑ بنا کر یا یزید کو ذریعہ بنا کر یا یہ کہیے کہ یزید کو ریزن بنا کر، وجہ بنا کر اصل تان و تشنیع کیا جاتا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما پر۔ ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن بندہ کرتا دکھاتا کچھ اور ہے۔ یزید کو برا بلا کہنے کی وجہ ہے اور وجوہات ہیں، وہ یہ کہ یزید کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرنا۔ اب یزید کس کا بیٹا تھا؟ حضرت معاویہ کا رضی اللہ عنہ۔ تو یزید کو برا بلا یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخر یہ بیٹا کس کا تھا؟ مطلب یزید اتنا گندا تھا تو وجہ یہ ہے کہ باپ نے تربیت ہی غلط کی ہوگی نا، دادے نے تربیت ہی غلط کی ہوگی، تو اس لیے اب یزید کو برا بلا کہہ کر حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بلا کہنے کے لیے ایک روڈ اور ایک راستہ ہموار کر لیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یزید کوئی عام بندہ تو تھا نہیں، یزید اپنے وقت کا حکمران تھا، اور اس حکمران کی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیعت بھی کر رکھی تھی۔ تو یزید جب اتنا گندا ہے، یعنی ان لوگوں نے یزید کو یہ بنا دیا کہ شاید کائنات کا سب سے گندا بندہ یزید ہے، تو یزید کی بیعت کرنے والے صحابہ بھی تھے۔ اب اتنے گندے بندے کی جو بیعت کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ تو پھر اسی سے صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے۔ یزید کو گندا کہنے کی ایک اور وجہ وہ یہ ہے کہ اپنا جرم چھپانے کے لیے یزید نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو، حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو نہیں کہا تھا کہ مولا حسین آپ مدینے سے مکہ جائیں، مکہ سے آپ کوفے کو روانہ ہو جائیں۔ یزید نے قطعاً یہ نہیں کہا تھا۔ کوفیوں نے خطوط در خطوط لکھے اور حضرت حسین کو بلایا، تو پھر جب حضرت حسین آ گئے، اب یہی کوفی حضرت حسین کو اکیلا چھوڑتے ہیں، بلکہ حضرت حسین سے پہلے ہی میں جیسے بیان کر چکا حضرت مسلم بن عقیل کے حوالے سے، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کوفے والوں نے بے یار و مددگار چھوڑا۔ اب چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ذمہ دار اور دیگر اہل بیت حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ دار کوفی تھے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا جرم چھپانے کے لیے سارے کا سارا ملبہ وہ دمشق کے سر پر لگا دیا، شام کے سر پر تھوپ دیا، سارا ملبہ یزید کے سر پر تھوپ دینے کی کوشش کی، اور ان لوگوں کا پراپیگنڈا، نتیجہ کیا ہوا کہ کئی اس پراپیگنڈے میں اب بہہ پڑے ہیں۔ وہ جو بلانے والے تھے، بے یار و مددگار چھوڑنے والے تھے، کبھی آپ نے دیکھا کہ ان پر بھی کوئی بات کہی ہو؟ نہیں، وہ سب خاموش ہیں۔ حالانکہ پشتو تو یہ ہے کہ اگر میرے بلائے ہوئے کو اور میرے مہمان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، میں بیوی بچوں سمیت قربان ہو جاؤں، مگر اپنے بلائے گئے مہمان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ تو اس لیے چور مچائے شور کے تحت اپنا جرم، اپنا کرائم اور اپنی بدکاریاں اور بدعمالیاں چھپانے کے لیے انہوں نے سارا کچھ یزید کے سر پر لگا دیا۔ حالانکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یزید نے قافلہ حسین رضی اللہ عنہ کو، جو لوگ بچ گئے انہیں دمشق پہنچایا گیا، یزید نے انہیں انتہائی پروٹوکول دیا، جتنے دن اور جو ہمیشہ کے لیے دمشق میں جس نے رہنا چاہا اس کو پوری سہولت دی، اور جو قافلہ حسین کے خواتین اور لوگ اور بچے، جن میں امام زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ بھی موجود تھے، واپس مدینہ طیبہ جانا چاہا، انہیں حفاظتی دستے کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ تو
اگر یزید نے یہ سارا کچھ کیا کرایا ہوتا، کوئی دشمن کے بچوں کو دودھ پلاتا ہے؟ کبھی نہیں پلائے گا۔ وہ تو چاہے گا نا کہ میں انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لوں، اور چاہے گا کہ میں انہیں بھی تڑپا تڑپا کے مار دوں تاکہ میرے جرم کے یہ جو گواہ ہیں یہ گواہ بھی باقی نہ رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ آپ کو ایسا نظر آئے گا، بلکہ میرے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک علاقے میں اس طرح ہوا، گلی قریشیاں والی میں ایک شخص وہ اپنی ماں کو مار رہا تھا، اچانک سے بیوی بھی اوپر آ گئی، اس نے ماں کا قتل کر دیا تھا۔ اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے اس نے اپنی بیوی کا بھی مرڈر کر دیا۔ تو کرنے والا یہ کیا کرتا ہے۔ اگر یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہوتا یا قتل کرنے کا حکم دیا ہوتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے کچے قافلے کو یزید اور دمشق کی حکومت کبھی پروٹوکول نہ دیتی۔ یہ سب جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کے اندر طارق جمیل بھی شامل ہے کہ یزید کے تخت کے نیچے حسین کا اور اہل بیت کا خون تھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی یہ اور اس طرح کی دیگر وجوہات ہیں۔ باقی کرب و بلا کے یہ واقعات نہ ہمارے پاس بخاری سے آئے ہیں نہ مسلم سے آئے ہیں، نہ ہمارے پاس بخاری کے ذریعے سے آئے، مطلب یہ صحیح بخاری میں نہیں آئی یہ واقعات، نہ صحیح مسلم میں آئے۔ تاریخ ہے اور تاریخ میں جھوٹ سچ بھرا پڑا ہے۔ میں اپنے پچھلے کئی جوابات کے اندر یہ کہہ چکا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام جس نے بھی برا کیا، وہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، وہ نہ اس دنیا میں بچ پائے گا نہ قبر و آخرت کے اندر سزا سے بچے گا، سوائے اس کے کہ میرا رب جو چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔